السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ كنا نخرج في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر ساعا من طعام، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک سا اناج نکلتے تھے. عید الفطر کے روز ہم لوگ فطرے کے طور پر ایک سا اناج نکالتے تھے، یعنی غریب مسکین میں تقسیم کرتے تھے. وقال ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقیق والتمر، ہمارے زمانے میں یا ہم لوگوں کی جو خوراک تھی وہ جو تھا، کشمش تھی اور پنیر اور اس طرح کھجور، یہی ہم لوگ کھاتے تھے. یہی ساری چیزیں جو کھجور کشمش اور پنیر یہی ہماری خوراک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسی کا فطرہ نکالتے تھے اور یہ ہماری خوراک تھی. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اس روایت سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے. صدقۃ الفطر کا نکالنا بہت ضروری ہے، یہ فرض ہے. دیہاتوں میں عام طور پر دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر کے نکالنے میں بہت سستی کرتے ہیں. صدقۃ الفطر یہ زکات فطر نہیں کسی لوگ مالدار نکالیں گے. صدقۃ الفطر ہر شخص نکالے، چاہے وہ غریب ہو یا مسکین ہو یا پھر مالدار ہو، ہر شخص پر یہ ضروری ہے. ہاں اگر کوئی اتنا غریب ہو اس کے پاس ہے ہی نہیں تو مال خراب، لیکن اگر اس کے پاس مال ہے، گرچہ وہ غریب ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، اناج ہے، اس پر نکالنا فرض ہے، اس پر نکالنا ضروری ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر عید کے دن نکالنا چاہیے. صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ فطرہ عید کے دن نکالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنا فطرہ پہلے نکال دیتے ہیں، 1 رمضان کو، 10 رمضان کو، 15 رمضان کو، 20 رمضان کو، 25 رمضان کو، یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، قبول نہیں ہوگا. اتنی گنجائش ہے کہ عید سے 1 دن 2 دن 30 تاریخ کو، 29 تاریخ کو، 28 تاریخ کو اتنا دے دے، گنجائش ہے. لیکن اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے. چاند نکل گیا مغرب کے وقت، فطرہ نکالنے کا وقت شروع ہو گیا. یہ کب ختم ہوگا؟ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نکل رہے ہیں، نکلنے سے پہلے. تو اس کا صحیح جو وقت ہے عید کے دن ہے، عید کے دن اپنا فطرہ نکالنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر میں اناج ہی نکالنا ہے جو ہماری خوراک ہے، جو ہماری غذا ہے، قیمت نہیں. جو اناج ہم کھاتے ہیں اسی اناج کو فطرے میں نکالنا ہے. قیمت کا نکالنا ثابت نہیں ہے، کرنسی اور روپے پیسے کا نکالنا ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم فطرہ اناج نکالتے ہیں، غریب لیتا ہی نہیں. اس کا جواب یہ ہے جو ہمارا فطرہ اناج کی شکل میں نہ لے، کرنسی کا مطالبہ کرتا ہے، روپے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے،
وہ غریب نہیں ہے، ہمارے فطرے کا مستحق نہیں، غریب نہیں ہے، وہ مالدار ہو گیا۔ جس کو ہمارے اناج کی فکر نہیں ہے، وہ ہمارے اناج کو نہیں لینے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب کیوں غریب ہے؟ جو فطرہ کے لیے رقم کا مطالبہ کرے قطعاً ایسے آدمی کو فطرہ نہیں دینا چاہیے، وہ مالدار وہ غریب نہیں، مالدار ہو گیا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہماری کوالٹی ہے، جو اناج ہم کھاتے ہیں وہی نکالنا ہے۔ ہم 25 روپے کلو کا چاول کھا رہے ہیں، 50 روپے کلو کا چاول کھا رہے ہیں، ہماری جو کیپیسٹی ہے یا ہماری جو حیثیت ہے مال کے اعتبار سے، کوئی 50 کا کھا رہا ہے، کوئی 60 کا کھا رہا ہے، کھانے والے 100 کا بھی کھا رہے ہیں، تو جو اناج آدمی کھا رہا ہے وہی اناج نکالے گا۔ ہوتا کہ ہمارے امام صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ 25 روپے کلو چاول ہے، اسی حساب سے فطرہ نکلے گا، غلط نہیں۔ کوئی 25 روپے کا اناج کھا رہا ہے، کوئی 50 کا کھا رہا ہے، کوئی 100 کا کھا رہا ہے، جو 100 کا کھا رہا ہے وہ 100 کلو کا چاول نکالے گا۔ جو 50 روپے والا چاول کھا رہا ہے وہ 50 روپے کا چاول نکالے گا۔ جو 25 روپے کلو کھا رہا ہے وہ 25 روپے کلو والا چاول کو فطرہ ادا کرے گا۔ جس کی جو کیپیسٹی ہے، جس کی جو مالی حیثیت ہے، جو وہ اناج کھا رہا ہے، وہ اپنے اناج کے مطابق اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کرے گا، نکالے گا۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک صاع اناج نکالنا ہے۔ ایک صاع کی جو پیمائش ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ تقریباً 2.5 کلو سے آس پاس ہے، 2.5 کلو گرام یا اسے تھوڑا زیادہ۔ یہ 2.5 کلو اپنے ہر گھر کے فرد کی طرف سے، اپنی ہر فیملی ممبرس کی طرف سے یہ نکالنا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ اگر ماں کے پیٹ بچہ بھی ہے، عورت کے پیٹ بچہ بھی ہے، تو اس کی طرف بھی نکال لینا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیرت کے حوالے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بچے کی طرف سے بھی وہ فطرہ ادا کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ نکال دیا جائے، کیونکہ وہ بھی ہماری اولاد ہے۔ تو ایک صاع اناج اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے یہ فطرہ نکالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو سنت کی روشنی میں اپنے صدقات الفطر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان میں آخری مرحلے بھی ہے، ہم سب کو یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری باتوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطی اور گناہ ہو گیا ہے یا خطا ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔